اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، آج کی ہم اس ویڈیو میں درود پاک سے متعلق بات کریں گے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں گرفتار ہیں اور اللہ نے آپ کو اس مشکل ٹائم میں درود پاک پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، یا اللہ پاک نے آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، تو آپ کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بہت جلد اللہ پاک آپ کا وقت بدلنے والے ہیں، آپ کو اس مشکل سے نکالنے والے ہیں۔ دیکھیں معزز سامعین، اللہ پاک ہر ایک کی زبان پر اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری نہیں کرتا، ہر ایک کی زبان پر نام نہیں آنے دیتا۔ اللہ پاک درود پاک کی یہ جو توفیق ہے، یا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لینے کی جو توفیق ہے نا، وہ بس اپنے گنے ہوئے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ پاک نے آپ کو بھی درود پاک پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، تو اللہ پاک کی ذات کا آپ پر بہت بڑا کرم ہے۔ انسان جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، تب انسان کیا کرتا ہے کہ کوئی ذکر یا عبادت کی طرف آتا ہے، یعنی نمازوں کی پابندی کرنے لگتا ہے، لیکن جب اللہ پاک نے کسی انسان پہ خاص کرم کرنا ہوتا ہے نا، تو اس انسان کی زبان پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری کر دیتا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے والا بنا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی سا بھی درود پاک کے سیغوں میں سے کوئی ایک درود پاک اس سے آپ کو لگاؤ ہونے لگ جاتا ہے، یعنی کوئی ایک سیغہ یا ایک درود پاک وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کے حکم سے آپ کو کسی ایک درود سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت بھی وہ ایسی ہوتی ہے کہ درود پاک جو ہے وہ آپ کے اندر چلنے لگتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا، تو یہاں تک کہ اگر آپ کی زبان خاموش بھی ہو جاتی نا، تو تب بھی آپ کے دماغ میں، آپ کے شعور میں اس کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ جب تک وہ آپ کی ذات میں چلتا رہتا ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یعنی آپ پڑھنا بند کر دیا ہے آپ نے، تو آپ کو اس کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے، اس ذکر کی، اس درود پاک کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سامعین کہ اگر آپ درود پاک یا وہ ذکر اگر آپ نہیں پڑھ رہے نا، تو آپ کو اپنا آپ ادھورا محسوس ہوتا ہے، خالی پن لگتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے لے لی گئی ہے۔ اور اگر آپ اس ورد کو، درود پاک کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے، تو آپ کو خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کے اندر اس درود کو اتار دیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق دے دی ہے۔ نمبر دو جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں مشکل وقت میں، اور آپ کو اللہ پاک اس کے ساتھ شعور دے رہے ہیں، یعنی آپ کے اندر چیزوں کو، حالات کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا، وہ تیز ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور آپ کے جو کیے گئے فیصلے ہیں وہ اگر آپ کے حق میں صحیح ثابت ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے، آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ نمبر 3 پہ جو نشانی ہے وہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اگر آپ آزمائش میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایک بھروسہ ہے اللہ پہ، یقین ہے کہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ انشاءاللہ گزر جائے گا، اگر آپ کے اندر ایک یقین بولتا ہے، آپ کو تسلی ہے کہ ہاں میرے حالات بدلیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بدلنے والا ہے، بے شک وہی ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ پاک بھی اس یقین رکھنے والے انسان کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے، کبھی کسی کا صبر اللہ پاک ضائع نہیں کرتے۔
پھر وقت بدلتا ہے اور اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں، اور ایسے ٹھیک کر دیتے ہیں کہ وہ جو آزمائش میں آپ نے جو تکالیف اٹھائی ہوتی ہے نا، جب اللہ پاک آپ کو نوازتے ہیں نا، تو وہ تکلیفیں، جو دکھ ہے نا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے انسان کو، اور اللہ پاک اس طرح ٹھیک کر دیتے ہیں حالات کو کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور بہتر سے نہیں نوازتے آپ کو، بلکہ بہترین سے نوازتے ہیں۔ تو نمبر 4 پہ جو نشانی ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھنے لگے ہیں آزمائش میں، مشکل وقت میں، تو اللہ پاک کا ایک خاص کرم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی عبادت کی توفیق پہلے سے زیادہ ملنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے زیادہ توفیق ملنے لگی نا عبادت کی، یعنی اگر آپ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب پابندی کے ساتھ 5 وقتی نماز پڑھنے لگے ہیں، اور اگر 5 وقتی نماز تو پہلے سے پڑھ رہے تھے، یہ توفیق مل رہی تھی، تو اب تہجد کی توفیق ملنے لگی ہے، یا دوسرے ذکر اذکار آپ کرنے لگے ہیں، یا آپ درود پاک جو پڑھ رہے ہیں اس کی تعداد میں اب اضافہ ہو گیا ہے مزید، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اب اللہ پاک آپ کا جو وقت ہے وہ بدلنے والے ہیں، آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اور آپ کی یہ جو آزمائش ہے، آپ کی زندگی میں جو یہ اندھیرا ہے، وہ انشاءاللہ ایک نئی صبح میں تبدیل ہونے والا ہے۔ ایک اور نشانی جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والے کی یہ ہے کہ جب انسان پر اللہ پاک کی ذات کا کرم ہوتا ہے، تو اللہ پاک تمام لوگوں کے دل میں آپ کے حق میں، جو تمام لوگوں کے جو دل ہے نا، وہ آپ کے حق میں نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو نفرت ہوتی ہے وہ محبت میں بدلنے لگتی ہے، جو لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے وہ آپ سے آہستہ آہستہ محبت کرنے لگتے ہیں، یا اگر محبت نہیں کرتے نا، تو کم از کم ان کا جو نفرت کا لیول ہوتا ہے نا، وہ ذرا کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کے وجود پہ اللہ کے کرم کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ذات میں اللہ کے حکم سے سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو وقت آزمائش کا چل رہا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس آزمائش سے باہر لے آتے ہیں انسان کو، اور جب انسان اس آزمائش میں صبر کے ساتھ چلتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے اور درود پاک کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس آزمائش سے نکال کر انعام سے بھی نوازتے ہیں، جو اس انسان نے اس مشکل وقت میں جو صبر کیا ہوتا ہے نا، اس کے بدلے میں جو انعام ملتا ہے وہ اللہ پاک اس سے ضرور نوازتے ہیں۔ ایک اور جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو آزمائش کے وقت میں اللہ پاک درود پاک پڑھنے کے لیے چنتا ہے، تو اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ پاک خود ہی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وسیلے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کس صورت میں ہوتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں آپ جانتے تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، آپ ان سے پہلے نہیں ملے ہوتے، نہیں جانتے ہوتے، لیکن وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے مخلص اور خیر خواہ لوگوں کو آپ کی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک وسیلہ بنا کر آپ کو آزمائش سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جو حالات ہیں وہ بدلنے لگتے ہیں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگر ایسے ہو تو عنقریب جو انسان مشکل میں ہوتا ہے اس کی وہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، یہ بھی ایک اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ مطلب سامعین، زندگی بہت بعض اوقات کٹھن بھی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ سجھا ہی نہیں دیتا، کچھ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، انسان اتنا بے بس بھی ہو جاتا ہے۔ تو بس صرف 2 کام کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی میں، ایک یہ کہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو اپنی اس درود پاک کی تعداد کو مزید بڑھانا شروع کر دیں، بڑھا دیں تھوڑا، اور استغفار کو اپنی زندگی میں ساتھ میں شامل کر لیں، تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ کس طرح آپ کے حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات کو حل کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابی اور نعمتیں عطا فرمائے۔
چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔